رجت جب ہوگی، جب زمانے کا امام ظہور کرے گا انشاءاللہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ نے ناشتہ امام علی کے ساتھ کیا تو لنچ مولا حسین کے ساتھ کریں گے۔ رجت کا زمانہ جب آئے گا ظہور امام کے بعد، پورے 12 امام ایک شہر میں، ایک ملک میں، ایک جگہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ چاہنے والے صبح ایک امام کے ساتھ اور دوپہر میں ایک امام کے ساتھ، لیکن وہ جائیں گے کہ جو امام کا انتظار کر کے اپنی زندگی کو گزارا، وہ جائیں گے کہ جنہوں نے امام کی اطاعت کی، وہ جائیں گے کہ جنہوں نے امام کی مرضی پہ اپنی زندگی جرسی میں گزارا۔ مطلب صرف جرسی والے نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں۔ تو یہ پیریڈ آنے والا ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھیں۔ اس سے بہتر کیا زمانہ ہوگا کہ تم 12-13 معصومین کو ایک ساتھ دیکھ رہے؟ اس سے بہتر کوئی زمانہ ہوگا؟ ہمارے پاس وہ ایکسائٹمنٹ نہیں، ہمارے پاس وہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی، وہ ٹھنڈک نہیں پہنچی دل کو۔ دوستو، یہ آنکھوں کی روشنی جو ہے، یہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں دی، معصومین کے چہرے کی زیارت کے لیے دی۔ یہ یاد رکھو تم، شیعہ الگ ہے، ہم لوگ الگ ہیں، ہم کسی کی دعا سے دنیا میں آئے۔ میری ٹاپک وہی کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ بار بار بول رہا ہوں میں کلیئر کرنے کے لیے، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا کہ ہم ڈائریکٹ ماننے والوں میں نہیں، واسطے سے مانگو، وسیلے سے مانگو۔ جتنے وسیلے دیتے جاؤ گے دعائیں قبول ہوتی جائیں گی۔ اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں، سارے نبیوں نے واسطے دیے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد۔ ہر نبی کی دعا جب تک یہ زبان پہ یہ کلمات نہیں آئے دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، سب کو دینا پڑا۔ اس کے بعد ہی اللہ نے ان کے حاجات کو پورا کیا۔ یہاں تک کہ جب کشتی ڈوب رہی تھی تو نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے بچانے کا، کہا وعدہ کیا ہے بچا لوں گا لیکن دیو تو واسطہ۔ تو نوح نے، یہ قصص الانبیاء کی روایت ہے، تو اس وقت نوح نے کہا تھا، سنو جملے، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی بحق محمد و آل محمد نجیتنی، نجات دے دے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان کا واسطہ دو، 24 گھنٹے دو، 24/7 زبان پہ لے کے آؤ کہ اللہ ان کے صدقے میں یہ دے، یہ جتنا مانگنا ہے مانگو۔ مانگنے سے تھکو مت، شرماؤ مت، بلکہ یہ بولو جتنا مانگو گے نا اتنا دل کو سکون بھی ملے گا۔ دوستو، بندوں سے مانگنے سے عزت جاتی ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کی، جرسی میں بندوں سے مانگ رہے آپ، سگا بھائی ہے، ریئل اون بردر، سگی بہن ہے تمہاری، ملینر ہے، اور تمہارے پاس تم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، خدا نہ خواستہ تم پریشان ہو۔ آپ انصاف سے بولیے، کسی پیسے والے کو رات میں 12 بجے فون کر سکتے؟ بولیے، کر سکتے؟ پیسے والوں کو تو موڈ دیکھ کے مانگنا پڑتا۔ میں کچھ بول رہا آپ سے، صحیح موڈ کا ہے نہیں ہے۔ اگر کسی سے گھر میں لڑکے آیا تو کبھی نہیں دے گا۔ ہمیشہ مزاج دیکھ کر، موڈ دیکھ کر انسان سے مانگا جاتا۔ رات میں 12 بجے کوئی فون نہیں کر سکتا پیسے والے کی، اس لیے کہ پیسے والے کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک لہجہ ہے، اس کا ایک رنگ ہے۔ پیسہ بولتا ہے، روپیہ کم بولتا، ڈالر زیادہ بولتا۔ ڈالر کا ایک مزاج ہے، مزاج ایک لہجہ ہے ڈالر کا۔ مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے۔ اگر آپ فون بھی کریں گے تو وہ بولے گا تم کو پتہ نہیں میرے آرام کا وقت تھا، تم نے فون کیسے کیا مجھے؟ سگا بھائی بول سکتا ہے کہ میں نے پرابلم، پلیز ہیلپ می، نو، صبح ہی بولے گا، صبح میں ڈانٹ پڑے گی پہلے۔ یہ فرق ہے بندوں میں اور اس میں۔ وہ یہ بولتا کہ رات کی تاریکی میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، چلتے ہوئے مانگو، بیٹھے ہوئے مانگو، سوتے ہوئے مانگو، جب مانگو گے میں دوں گا، ہمیشہ دیتا ہے۔ اور معاف بھی ویسی کرتا۔ اب سنو، آج ایک تاریخ کا واقعہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ ڈیٹیل میں نہیں سنا کہ دعا قبول کیسے ہوتی۔ بہت بڑی بات ہے، غور سے سننا، ویری انٹرسٹنگ، کہ دعائیں قبول کیسے ہوتی۔ جو امپاسبل، امپاسبل، پھر بول رہا ہوں، امپاسبل، وہ پاسبل ہو سکتی دعا کے ذریعے۔ آپ کے ذہن میں کہ ناممکن ہے، میری یہ دعا تو ہونا ہی نہیں ہے، لیکن وہ چاہے
قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ نبی یونس نام سنا ہوا ہے آپ کا، نبی یونس بہت بڑا نبی تھا، سورہ یونس بھی۔ نبی یونس یہ ایک نبی ایسا ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، تو میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، قرآن کی سٹوری سنا رہا۔ نبی یونس پیٹ میں، مچھلی کے، فش کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور 40 دن وہ مچھلی لے کے گھومی تھی ریور نائل میں، آج بھی وہ ریور موجود ہے۔ نبی یونس مصر میں، ایجپٹ میں آپ تبلیغ کر رہے تھے، نبی خدا تبلیغ کر رہے تھے، اور کوئی سنتا ہی نہیں تھا ان کی بات، بہت ستاتے تھے ان کو، بہت ستاتے تھے۔ آگے بہت پہاڑ تھے، ولیجز تھے، لیکن نبی یونس مسلسل تبلیغ کر رہے تھے۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے یہ دیکھو آپ، کس کی دعا قبول ہوتی؟ انہوں نے اتنی تبلیغ کی، لاسٹ میں فائنلی انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو ان پہ عذاب نازل کر دے، یہ میری بات نہیں سن رہے، تجھے نہیں مان رہے، تیری وحدانیت کو نہیں مان رہے، میری رسالت کو نہیں مان رہے، تو ان پہ عذاب نازل کر دے۔ دوستو یہ فرق ہے نبی یونس میں اور ہمارے نبی میں۔ کیا سن رہے؟ سردار انبیاء ہمارا رسول کہتا ہے سارے نبیوں کی امتوں نے جو ستایا اپنے اپنے دور کے نبی کو، میری امت میں 23 برس میں اس سے زیادہ ستایا، لیکن اللہ کا رسول رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا عذاب کے لیے، کبھی نہیں اٹھائے، لیکن جو رحمت بن کر آیا وہ بھی ایک دفعہ اٹھایا، نہیں سمجھے؟ ارے یار، ایک دفعہ اٹھایا، کب اٹھایا؟ 10 ہجری 18 ذیلحجہ کو، جب من کنتو مولا فازا علی مولا کا اعلان کیا، حارث نے آگے بڑھ کے کہا، آپ نے اپنی مرضی سے کہا یا اللہ کا حکم ہے، تو کہا میں اللہ کی حکم کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کو بولو مجھ پر عذاب نازل کرے۔ جس نے کبھی نہیں اٹھایا اس نے اٹھا دیا، پورا قرآن کا واقعہ ہے۔ ہاتھ اٹھایا، پتھر کا عذاب آیا۔ کیوں اٹھایا رسول نے؟ اس لیے اٹھایا کہ یہ پہلا موقع تھا، ولایت علی کا اعلان ہوا تھا، اب پہلی منزل پہ رسول نے بتا دیا جو منکر ولایت ہے اس کا یہ عذاب ہے، ولایت کو اپنے ساتھ لے کے چلو۔ تو نبی یونس، اب سنو، بڑے انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ نبی یونس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تو کریم ہے، اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یونس، تمہاری خواہش ہے نا، میں عذاب نازل کر دوں گا۔ ڈیٹ بتائی، میں شارٹ کر رہا اس کو ورنہ پورا 1 گھنٹہ اسی میں چل جائے۔ ڈیٹ بتائی اور ٹائم بتایا، مثال کے طور پہ 10 اگست، 10 اگست دن میں 2 بجے، مثال کے طور پہ اللہ نے کہا اس دن میرا عذاب آئے گا۔ اب نبی یونس آئے امت کے پاس، آ کے کہا سنو 10 اگست 2 بجے دن میں عذاب آنے والا، 8 دن رہ گئے، ابھی بھی موقع ہے، اس کی وحدانیت کو مانو، میری رسالت کو مانو، یہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک۔ ہر نبی کا ایک ہی جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے، لیکن مذاق کرنے لگے، اللہ نہیں ہے۔ نبی یونس 1 دن پہلے، مثال دے رہا، 9 اگست کو نکل کے اپنے جو کچھ ساتھی تھے پہاڑی پہ چلے گئے۔ اللہ کا وعدہ یہ یاد رکھو، اس کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا، اور نبی کا یہاں سٹیٹس کا معاملہ تھا، نبی اعلان کر رہا، امت کو جا کے بول رہا کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے، اس دن اس وقت پہ آئے گا، میرے اللہ نے کہا۔ وہ لوگوں نے مذاق کیا، نکل کے چلے گئے۔ نبی یونس چلے گئے پہاڑی کے اوپر، جیسے ہی گئے آسمان پہ وہ دن آنے جب آیا، اس سے کچھ دیر پہلے آسمان پہ بلیک کلر کے کلاؤڈز آنے لگے، تو ایک بہت ہی نیک انسان تھا، اس کے پاس یہ امت بھاگی، بھاگ کے کہا یونس تو چلے گئے، اب کیا کرنا؟ اب عذاب سر پہ، عذاب سر کے اوپر، نبی کا وعدہ سچا ہے، اب ہم کیا کریں اپنی جان کو بچانے؟ وہ بڑا عبادت گزار تھا، اس نے کہا تم ایسے کرو، اپنے معصوم بچوں کو باہر لے کرو، عورتیں باہر آئیں اور تم باہر آؤ، آسمان کے نیچے بچوں کو لے کے ٹھہر جاؤ، بچوں کو بولو کہ ہاتھوں کو بلند کریں، سارے کافر بچے، معصوم بچے
گریا کرو اور ہاتھوں کو اٹھا لو اور اس کو بولو کہ اللہ میں ہم معافی چاہتے، ہم وی آر سوری، ہم تیری وحدانیت کو مانیں گے، یونس نبی کو نبی مانیں گے، تو عذاب سے ہم کو بچا لے، عذاب سے بچا لے۔ وعدہ کیا اللہ نے، نبی نے اعلان کیا، معصوم بچے آ گئے آسمان کے نیچے، یہ دعا کا طریقہ، آ کے کہا پروردگار تو مجھے بچا لے۔ پہلا جملہ کیا تھا کہ ہم اپنی غلطی کے نادم ہیں، ہم غلطی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم نے نہیں مانا، ہم سوری، دیکھو سوری سوری بار بار بول رہا یہ بات، استغفار، معاف کر دے ہم کو، ہم تیری وحدانیت کو مان رہے، تیرے نبی کو مان رہے۔ لٹرلی ایسا عذاب آیا نیچے تک، ان کے سروں سے ٹکرا کے واپس ہو گیا، پوری امت بچ گئی، پوری امت بچ گئی۔ کب بچی؟ جب استغفار کیا، ایکسیپٹ کیا نبی کو، پوری امت بچ گئی، اپنے گناہ کا احساس۔ اب کیا ہوا؟ یونس پہاڑی پہ، یونس یہ سمجھ رہے کہ عذاب آ گیا، یہ پوری قوم ختم ہو گئی، 1.5 لاکھ لوگ تھے۔ یونس پہاڑی سے اتر کے نیچے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو لے کے جا رہے، انہوں نے پوچھا، وہ یونس کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے پوچھا یونس نے ان لوگوں سے، یہ بتاؤ فلاں بستی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہاں سے آ رہے تھے؟ کہا اس بستی کا نام یہ جس بستی پہ عذاب آنا تھا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا سب زندہ ہے؟ تو کہا ہاں سب زندہ، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں؟ تو کہا سب کاروبار ویسی چل رہا، بازار ویسی چل رہا، سب لوگ ٹھیک ہے۔ اب یونس گھبرائے کہ اب میں جا کے بولوں گا اللہ کو مانو، تو اب تو مانیں گے بھی نہیں یہ لوگ، مجھے نبی تو اب مانیں گے نہیں، میں نے کہا تھا عذاب نہیں آیا۔ اب یہ چلے ریور نائل کے پاس، جا کے بولے اب میں رہ کے کروں گا کیا؟ پانی میں چھلانگ لگے، ڈائیو مارے، ان کو کچھ نہیں معلوم نبی یونس کو۔ جیسے ہی پانی میں گئے، پانی میں انہوں نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ منہ کھول کے تیار رہنا، کرم 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 کرم، وہ منہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدھا یونس پانی کے اندر، مچھلی کے اندر چلے گئے، جیسی مچھلی کے اندر گئے اس نے ایک انگڑائی لی، جبرائیل آگے کہا سنو یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ نبی خدا ہے، اللہ نے وحی کی کہ اب اس کی حفاظت کر۔ 40 دن تک مچھلی لے کے پانی میں گھوم رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے۔ جب چلنے لگی مچھلی تو اللہ نے کیا کیا، مچھلی کا جو پیٹ، جو دیوار ہے دونوں، اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا۔ اب یونس نے پانی کے اندر کے جانوروں کی تسبیح سنی، کوئی کہہ رہا تھا یا وہابو، کوئی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی کہہ رہا تھا یا سمدو، کوئی کہہ رہا تھا یا وحدہ لا شریک، کچھ جانور کہہ رہے تھے یا الرحمن الرحیم، کوئی کہہ رہا تھا یا غفور الرحیم، کوئی کہہ رہا تھا یا سمیع، کوئی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ یونس حیرت میں پڑ گئے کہ اتنی تسبیح پانی کے اندر۔ مولا کا ایک جملہ ہے، تم کیا سمجھ رہے، یہ جو پانی کے اوپر کے جانور ہے، یہ جو سمندر ہے، تم سمجھ رہے یہی ہے؟ اللہ نے سمندر کے اندر ایک سمندر پیدا کیا ہے، جو مخلوق، جو کریشن اللہ کا پانی کے اندر ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، نہ آپ کی سائنس بتا سکتی، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا کتنا کریشن اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے، پانی کے اندر، سوری، جتنی سائنس نے ترقی کی اوپر کی اسپیس میں، جوپیٹر مارس تک گئے، وہاں کی نیوز لے کر آ گئے، پانی کے اندر نہیں بتا سکے کہ ملینز اینڈ بلینز کی تعداد میں اللہ کی مخلوق نیچے ہے، اور وہ رازق سب کو رزق دے رہا۔ کیا بول رہا میں؟ ایک چونٹی کو بھی رزق مل رہا، ایک بڑے جانور کو بھی نیچے اللہ رزق پہنچا رہا۔ یا رازق ہو، یا رازق ہو، جتنا پڑھ سکتے پڑھو، یا وہابو کی تسبیح پڑھو۔ وہابو کے معنی پرووائیڈر، دینے والا۔ فجر کے بعد اگر 70 مرتبہ تم پڑھو گے یا ایسا رکھ کے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو جو بند ہے وہ کھول دیتا۔ لیکن ہم کو اتنے سب کھلے ہوئے، اس لیے کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کھلے رکھے آپ کے۔
لیکن دوسروں کو دیں گے تو کھلیں گے. صرف اپنے خزانہ مت بھرو, اپنا بینک بیلنس کو مت بڑھاؤ, پلٹ کے دیکھو کوئی یتیم غریب انڈیا پاکستان میں ہے تو اس کو بھی دے دیا کرو. اس سے تمہارا رزق بڑھتا جاتا, کبھی جو ہے خالی نہیں ہوتا, تمہارا اکاؤنٹ کبھی مائنس نہیں ہوتا. یونس کو لے کے گھومتے رہا, 40 دن ہوئے. جبرائیل نے آگے کہا یونس پوری زندگی پانی میں رہو گے. پوچھا کیا کروں؟ تو کہا ان کا واسطہ دو جن کا واسطہ دوسرے نبیوں نے دے کے نجات پائی. اب وہاں وہ آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اتنی پیاری آیت کریمہ ہے, ہر دعا سے پہلے پڑھو. دن میں کم از کم میں 9 مرتبہ پڑھتا ہوں, آپ 100 مرتبہ پڑھیں. یہ وہ آیت ہے کہ جو تمہارے رزق کو, تمہارے راستوں کو, جیسے مچھلی کے راستوں کو راستہ بنایا تھا اللہ نے, اسی طرح تمہاری زندگی میں راستے بنانے لگے گا. ایک چیز یاد رکھو, اگر اللہ کسی کا راستہ بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا. اتنا یقین رکھنا اس کی ذات کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ بس ارے میں پڑھ رہا مجھے نہیں, یقین کے ساتھ. 4 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. نعم المولا نعم النصیر تک نہیں پڑھنا, حسبنا اللہ نعم الوکیل کافی ہے. آپ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. 4 آیتوں کو یاد کرو اور اپنی نمازوں میں, عبادتوں میں, دعاؤں مانگنے سے پہلے یہ کرو. پھر دیکھو کہ آپ کی دعائیں رد کیسے ہوتی. اور جب بھی دعا مانگتے معصومین کا واسطہ دینا, بغیر واسطے کے ہاتھوں کو مت اٹھاؤ. ایسا اٹھا کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا, اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. میں نے آزمائی دعا ہمارے سارے مراجع بولتے کہ اگر تم نے اس طرح دعا مانگی کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا, یہ آپ کے لیے ایسا معجزہ ہے دوستو. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی نا, رشتہ نہیں ہے نا, تو روز صبح میں لڑکی اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بولے کہ پروردگار تجھے شہزادی کونین کا واسطہ, ان کے بابا کا واسطہ, ان کے شوہر کا واسطہ, ان کے بچوں کا واسطہ. اس میں صرف مولا حسن مولا حسین نہیں ہے. پھر بول رہا مولا حسن سے اور مولا حسین صرف نہیں ہے, بلکہ اس میں زمانے کے امام تک ہے. بیوی کے پورے بچے, 11 بیٹوں کا واسطہ. آپ امیجن کرو 11 بیٹوں کا کوئی واسطہ شہزادی کو دے کہ دعا رد ہوگی, قبول نہیں ہوگی. قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong. مجھ میں کوئی کمی ہے, ان کی عطا میں کمی نہیں. میں صحیح نہیں مانگ رہا یا میں کوئی گناہ کر رہا جس کی وجہ سے اللہ نے ہم اپنی رحمت کو روک لیا. کتنے واقعات نبی موسیٰ کے واقعات میں ملے گا کہ کیسے اللہ روک دیتا رحمت کو. لیکن یہ شکر ادا کرو کہ زمانے کا امام کا وجود ہے جس کی وجہ سے رحمت پھر بھی آ رہی ہے ہمارے. تو یونس نے پکارنا شروع کیا مچھلی کے پیٹ میں سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی, اللہ تو مجھے نجات دے دے. جب مانگتے رہے, میری طرف دیکھو, مانگتے رہے 40 دن پورے ہو گئے. اس کا کرم ہوا, اس نے مچھلی کو حکم دیا. مچھلی کو کیا حکم دیا کہ ان کو ساحل پہ لا کے باہر نکال دو. مچھلی آئی ساحل کے اوپر, یونس کو اپنے پیٹ میں سے باہر نکالا. نبی یونس کی یہ جو سکن ہے نا اتنی سافٹ ہو گئی تھی, 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر تھی, پوری سکن سر سے لے کے پیر بالکل ایسے ہو گئے تھے, اتنے سافٹ. شام کا وقت, فجر کا وقت تھا جب باہر آئے, اس لیے یہ آیت فجر کے وقت پڑھنے کے بہت اچھا ہے. نماز کے بعد آپ یہ آیت پڑھیں. مسلسل مانگتے رہے یونس, جب باہر آئے تو سکن اتنی سافٹ ہو گئی. فجر کا وقت تھا, جب فجر کا وقت کم ہوا, سورج طلوع ہوا, اس کی دھوپ, اس کی کرن, اس کی روشنی ان کے جسم پہ پڑی. تکلیف شروع ہو گئی ان کو. کتنا کریم ہے پروردگار. دیکھو فوراً ایک جھاڑ کو پیدا کر دیا. کن فیکن کا معاملہ ہے. ایک جھاڑ پیدا ہوا,
اور اس نے ایسا سایہ کر دیا. خیال کیسے رکھتا؟ آپ کا میرا بھی ویسے ہی رکھتا ہے. ایسا سایہ کر دیا, شیڈ آ گیا. اور ہرنی ڈیئر جو آپ کے پاس تو بہت ہے, جو اس کی فیمیل ہے, اس کے دل میں ان کی محبت ڈالی یونس کی. اس نے آ کے ان کو دودھ پلایا 3 دن. بھوکا بھی نہیں رکھتا. یہ بہت بڑا میسیج تھا. کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. جب دیکھتا کہ میرا بندہ بھوکا ہے فوراً انتظام کرتا, فوراً انتظام کرتا. ہم بھی دیکھیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں ہے میرا بھائی. دوستو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. اباؤٹ واٹ اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. یہ صفت معصوم ہے, صفت معصوم چوتھے امام کی صفت ہے. اگر میں امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس میں پڑھا تو ان کی سیرت کے کچھ پہلو بھی بتاؤں نا آپ کو, ورنہ واٹ از دا یوز. میں آ کے 1 گھنٹہ بیٹھ کے چلے جاؤں. ایک لڑکا لڑکی بھی اگر $10 نکال کے کسی یتیم کو بھیج دے انڈیا پاکستان تو میرے 5 مجلسیں قبول ہو گئے. لیکن خالی سنو مت, بھیجو بھی. سمجھ آئی؟ خالی بیٹھ کے سنو مت, خوش مت ہو. دعا کرو آستان زہرا میں بیٹھ کے کہ مولا گیو می چانس, مجھے توفیق دو کہ میں آپ کی سیرت کا کوئی ایک پہلو پہ عمل کروں. شیعہ وہ ہے کہ اگر ایک پہلو پہ بھی تم نے, باتیں تو ہم گھنٹوں کر سکتے. تو بہرحال یونس باہر آ گئے. اب باہر آ کے خاموش بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے زبان پہ. نبی خدا عصمت ہے, معصوم ہے. آہستہ آہستہ ان کی سکن صحیح ہونے لگی, بالکل جو سافٹنس تھی سب ختم ہو گئی. یونس نے ایسی انگڑائی لی, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ہیلتھ ہو گئی, صحت ہو گئی. ایسا کھڑے ہوئے, میری طرف دیکھو, ایسا کھڑے ہوئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے جو اوپر جھاڑ تھا نا وہ سوکھنے لگا, ڈرائی ہونے لگا. ڈرائی ہوتے ہوتے ایک کچھ لمحوں میں ڈرائی ہو گیا. یونس نے دیکھا کہ جھاڑ ڈرائی ہو گیا. ہاتھوں کو اٹھا, اب پلیز غور سے سنو, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ جھاڑ سوکھ کیوں گیا؟ تو آواز آئی, یونس تم سے جھاڑ سے کیا مطلب؟ تم نے پیدا نہیں کیا, تم نے پیدا نہیں کیا, تم سے کیا مطلب ہے؟ 3 دن تمہارے ساتھ تھا. کہنے لگے پروردگار یہ 3 دن میرا سایہ تھا, 3 دن سے میری مدد کر رہا تھا, اس سے مجھے محبت ہو گئی. جیسے کہا محبت ہو گئی, آواز آئی یونس اس جھاڑ کو تم نے پیدا نہیں کیا, یہ تم نے کچھ نہیں کیا, یہ ہم نے پیدا کیا تھا. اگر 3 دن میں اتنی محبت ہو گئی, اگر میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو تم ناراض ہو گئے؟ اگر میں نے عذاب نازل نہیں کیا تو تم ناراض ہو گئے؟ وہ ناراض ہو کے تو گئے تھے. اب یونس اب اپنے پورے واقعے سے نتیجہ کیا نکالا, کنکلوژن کیا ہوا؟ نبی کی دعا بھی ہو, نبی کی بشارت بھی ہو, تم خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ کے نبی کو مانو گے, اللہ کی وحدانیت کو مانگو گے تو اللہ عذاب کو روک دے گا.